پیارے سامعین، السلام علیکم۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس چینل کو پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں۔ پہلی فصل، ترکوں کے آباء و اجداد۔ دوسری بحث، دولت سلجوقیہ کا قیام۔ عربی اسلامی مشرق میں رونما ہونے والے واقعات کے سٹیج پر سلجوقیوں کے ظہور کے ان علاقوں کی سیاسی تبدیلی پر بہت گہرے اثرات پڑے، جن کو ایک طرف عباسی خلفاء اپنی قلم روح میں شامل رکھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف شیعوں کی فاطمی خلافت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسے حالات میں سلجوقیوں نے ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 5ویں صدی ہجری بمطابق 11ویں صدی عیسوی میں سامنے آئی۔ یہ سلطنت خراسان، ماوراء النہر، ایران، عراق، بلاد الشام اور ایشیائی کوچک کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس سلطنت کا مستقر پہلے ایران کا شہر رے تھا اور بعد میں عراق کا شہر بغداد قرار پایا۔ اس دوران خراسان، ماوراء النہر، کرمان، بلاد الشام، سلاجقہ شام اور ایشیائی کوچک، سلاجقہ روم میں کئی چھوٹی چھوٹی سلجوقی سلطنتیں معرض وجود میں آئیں۔ یہ تمام سلطنتیں ایران اور عراق میں سلجوقی سلطان کے تابع تھیں۔ سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت اور اس کے مذہب اہل سنت والجماعت کی خوب مدد کی۔ یہ سلطنت ایک طرف ایران و عراق میں شیعہ بویہی اور دوسری طرف مصر و شام میں عبیدی، فاطمی اثر و نفوذ کے درمیان میں گھری زوال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سلجوقیوں نے بویہی اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور عبیدی فاطمی خلافت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سلجوقی سردار طغرل بیگ نے 447 ہجری میں بغداد کے اندر بویہی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، تمام شورشوں پر قابو پا لیا، مساجد کے دروازوں سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سب و شتم پر مبنی تحریریں مٹا دیں اور افزیوں کے شیخ ابو عبداللہ الجلاب کو رفض میں غلو کی وجہ سے قتل کر دیا۔ بویہی شیعہ نفوذ بغداد اور عباسی خلیفہ پر چھا چکا تھا۔ جب سلجوقیوں نے بغداد سے دولت بویہی کا خاتمہ کر دیا اور سلطان طغرل بیگ عباسی خلافت کے دارالحکومت میں داخل ہوا تو خلیفہ قائم بامر اللہ نے ان کا شاندار استقبال کیا، انہیں نہایت قیمتی خلعت عطا کی، اپنے پاس بٹھایا اور بڑے معزز القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب سلطان رکن الدین طغرل بیگ ہے۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ نے یہ حکم صادر کیا کہ سلطان طغرل بیگ کا نام سکوں پر کندہ کیا جائے، بغداد کی مسجدوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور اس کے حق میں جمعہ و عید کی نمازوں میں دعا کی جائے۔ خلیفہ کی اس قدر افزائی کی وجہ سے سلجوقیوں کو پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت حاصل ہوئی اور وہ بغداد میں بویہیوں کی جگہ سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ عباسی خلیفہ اب ان کے ہر مشورے کو بطیب خاطر قبول کرتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ طغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا، بڑا ذہین، کمال شجاع، دیندار، نیک اور عدل گستر تھا۔ انہی خصائل حمیدہ کی وجہ سے اس کی حمایت میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس نے ایک نہایت ہی طاقتور لشکر تیار کر لیا۔ طغرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام سلجوقی ترک متحد رہیں اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں۔ خلیفہ قائم بامر اللہ نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی خاطر طغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ شادی 448 ہجری بمطابق 1059 عیسوی میں ہوئی۔
پھر شعبان 448 ہجری بمطابق 1062 عیسوی میں طغرل بیگ کی شادی خلیفہ عباسی قائم بامر اللہ کی بیٹی سے ہوئی، لیکن اس کے بعد طغرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 8 رمضان المبارک 454 ہجری بمطابق 1062 عیسوی کو، یعنی صرف ایک ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت طغرل بیگ کی عمر 70 سال تھی۔ اپنی وفات سے پہلے طغرل بیگ خراسان، ایران اور عراق کے شمال مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوقی اقتدار اور غلبے کا کام مکمل کر چکے تھے۔ سلطان محمد الپ ارسلان، بہادر شیر۔ الپ ارسلان نے اپنے چچا طغرل بیگ کی وفات کے بعد زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن الپ ارسلان نے ان تنازعات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ الپ ارسلان اپنے مرحوم چچا طغرل بیگ کی طرح ایک نہایت مدبر، تجربہ کار لیڈر اور جرأت مند شخصیت کا مالک، مخلص قائد تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی، جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نگیں تھے۔ پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان الپ ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنی پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی کلمہ روح میں شامل ہوں۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روح ہی وہ واحد عامل تھا جس کی بدولت الپ ارسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا۔ سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیحی علاقوں میں اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور دولت بیزنطینیہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرا دیا۔ الپ ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصے تک اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ ان کے سامنے ایک ہی ہدف تھا، سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفاء اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ الپ ارسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جورجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ الپ ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقے پر یورش کی حلب میں مرداسی حاکم تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 414 ہجری بمطابق 1023 عیسوی میں صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ الپ ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرمان روا محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکام کا پابند کرے۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے ایک ترکی نژاد قائد انتسس بن اوک خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے، لیکن اسکلان پر قبضہ نہ ہو سکا، جسے مصری حدود میں داخلے کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوقی کے مرکز کے قریب آ گئے۔ 426 ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان الپ ارسلان کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا
اور سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے، اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آئندہ حی علی خیر العمل کے الفاظ اور دوسرے شیعی الفاظ اذان میں نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی۔ 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور کہلا بھیجا کہ اگر گورنر مدینہ ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں 20,000 دینار پیش کیے جائیں گے۔ الپ ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس دیوجیس کو آتش زیر پا کر دیا، اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ سو اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوکیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوکی فوجوں میں کئی خون ریز معرکے ہوئے۔ ملازگرد کا معرکہ ان سب نے زیادہ اہم ہے، جو 463 ہجری بمطابق اگست 1070 عیسوی کو برپا ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، اور اس معرکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شریک تھے، اور ہر بطریق کے ساتھ 2-2 لاکھ گھوڑ سوار تھے۔ 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگجو اس کے علاوہ تھے جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقب لگانے والے، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 1,000 روز جاری، 400 بیل گاڑیوں جن پر فوجوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینیں، منجنیقیں، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجنیقوں میں ایک منجنیق ایسی بھی تھی جس کو 1,200 آدمی چلاتے تھے۔ ڈومانوس یہ سب لاؤ لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا تھا۔ اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا، حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ یکبارگی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے، اور تقدیر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ سلطان الپ ارسلان اور رومی فوجوں کا آمنا سامنا الزہوہ کے مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ ذیقعد کے مہینے کے ابھی 5 دن باقی تھے۔ رومی فوج کی کثرت تعداد کو دیکھ کر الپ ارسلان کچھ پریشان ہوا، لیکن فقیہ ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری، یہ حنفی بزرگ تھے، نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا، سلطان محترم، جمعہ شریف کے روز جب خطبہ جمعہ کے خطبے پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، عین اس وقت دشمن پر حملہ کر دیں۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کے طفیل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا۔ جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو الپ ارسلان اپنے گھوڑے سے اترا، زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پیشانی کو خاک آلود کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے ملتجی ہوا۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا۔ مسلم سپاہ نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ رومی بادشاہ اور سپہ سالار فوج ڈومانوس گرفتار ہوا۔ اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ جب شاہ روم کو سلطان الپ ارسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے 3 کوڑے مارے اور پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ ڈومانوس نے کہا، میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ الپ ارسلان نے کہا، میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟
ڈومانوس بولا، تو یا تو مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا، یا معاف کر دے گا یا فدیہ لے کر رہا کرے گا۔ الپرسلان نے کہا، میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھ کو معاف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں۔ لہٰذا سلطان نے اس سے 15 لاکھ اشرفیاں فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیا۔ جب ڈومانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔ وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا، زمین بوس ہوا، تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے ازراہ عنایت 10,000 دینار فدیے سے چھوڑ دیے تاکہ وہ ان سے زاد راہ خرید سکے۔ خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا، گرفتار شدہ بطریقوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرے۔ ان تمام نوازشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی ان کے ساتھ کر دیا تاکہ کوئی گزند نہ پہنچائے۔ اس محافظ دستے کے پاس ایک جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ الپرسلان کا ایک مختصر سے لشکر جس کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی کی مدد سے شہنشاہ روم ڈومانوس کو 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل بہت بڑے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایشیائی کوچک کے اکثر علاقوں میں رومی شہنشاہیت کی چولیں ہل گئیں۔ یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور بنیادیں خیال کیا جاتے تھے۔ سلجوکیوں کی اس شاندار فتح نے بیزنطینی حکومت کو ان علاقوں میں بالتدریج کمزور کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔ اسلام کا یہ بطل جلیل اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی ہے۔ آپ مرد کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ ملک شاہ اور سلطنت کو متحد رکھنے میں اس کی ناکامی۔ الپ ارسلان کے وصال کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ آپ کے چچا قادرت بن جفری جو کرمان کے سلجوکیوں کا حاکم تھا نے آپ کی تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود طالب تخت ہوا۔ ہمدان کے قریب چچا بھتیجا میں خون ریز معرکہ ہوا۔ قادرت کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں کام آیا۔ کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے ملک شاہ نے 465 ہجری 1073 عیسوی میں سلطان شاہ بن الپ ارسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کر دیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوکی کے دور میں سلجوکی سلطنت کو بڑی وسعت نصیب ہوئی۔ مشرق میں اس سلطنت کی سرحدیں افغانستان تک، مغرب میں ایشیائی کوچک تک اور جنوب میں بلاد شام تک وسیع ہو گئیں۔ سلجوکی سلطنت کا یہ حدود اربع فتح دمشق کے بعد کا ہے۔ دمشق 468 ہجری 1075 عیسوی میں سلجوکی سپہ سالار ارتسز کے ہاتھوں فتح ہوا اور یہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری ہوا۔ ملک شاہ نے شام کے مقبوضات اپنے بھائی تاج الدولہ تتمش کے حوالے کر دیے تاکہ فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ واقعہ 470 ہجری بمطابق 1077 عیسوی کا ہے۔ تاج الدولہ ہی کے ہاتھوں شام کی سلجوکی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ اسی طرح ملک شاہ نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار سلیمان بن قلتمش بن اسرائیل کو ایشیائی کوچک کا والی مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ دراصل جہاد کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ ایشیائی کوچک کے علاقے پہلے رومیوں کے زیر نگیں تھے۔ 470 ہجری 1077 عیسوی میں سلیمان ان علاقوں کا والی مقرر ہوا اور اسی کے ہاتھوں سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد پڑی۔
آخر ذکر سلطنت 224 سال تک قائم رہی اور ابو الفوارس قلتمش بن اسرائیل کی نسل سے 14 فرمان رواؤں نے اس پر حکومت کی۔ ان میں سب سے پہلا حکمران سلیمان بن قلتمش ہے، جسے اس سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ سلیمان نے 477 ہجری 1084 عیسوی کو انطاکیہ فتح کیا۔ 480 ہجری 1087 عیسوی میں اس کے بیٹے داؤد نے قونیہ فتح کیا اور اسے اپنا پایہ تخت بنایا۔ قونیہ ایشیائے کوچک کا خوبصورت ترین اور امیر ترین شہر تھا۔ سلجوکیوں نے اس شہر کو بیزنطینی مسیحی شہر سے سلجوکی اسلامی شہر بنا دیا۔ 700 ہجری 1300 عیسوی میں یہ سلطنت منگولوں کے ہاتھوں فتح ہوئی اور بعد میں دولت عثمانیہ کے قلم روم میں شامل ہو گئی۔ سلاجقہ روم ایشیا کوچک کو ترکی اور سنی اسٹیٹ بنانے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت انہی کے ہاتھوں ممکن ہوئی۔ انہوں نے اجنبیت کی اس دیوار کو گرا کر پیوند خاک کر دیا جو یورپ نے اسلام کی اشاعت و ترویج میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ملک شاہ کے دور حکومت میں اگرچہ اس سلطنت کو کافی تقویت حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود سلجوکی سپہ سالار اتسز شام اور مصر کے علاقوں کو متحد کرنے میں ناکام رہا، حالانکہ وہ اس سے پہلے مصر کے اندر عبیدی فاطمی سلطنت کو عملاً چیلنج دے چکے تھے۔ جب اتسز نے مصر پر حملہ کیا تو بڑے مصری لشکر جس کی قیادت بدر الجمالی کر رہا تھا سے پہلے اسے عربوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے شکست سے دوچار کر دیا۔ یہ واقعہ رجب 469 ہجری 1076 عیسوی کا ہے۔ اتسز کی اس شکست کے نتیجے میں سلجوکی سلطنت پہلے سے کہیں زیادہ افتراق و انتشار کا شکار ہو گئی۔ سیاسی اختلافات سامنے آئے، خون ریز تصادم ہوئے اور بالآخر 571 ہجری 1078 عیسوی کے ایک تصادم میں اتسز کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ملک شاہ عباسی خلافت کو اپنی خاندانی سلجوکی سلطنت میں تبدیل کرنے میں کامیاب نہ ہوا، جبکہ 480 ہجری 1087 عیسوی میں اپنی بیٹی عباسی خلیفہ مقتدی بھی امر اللہ کے نکاح میں دے چکا تھا۔ اس خاتون سے عباسی خلیفہ کا بیٹا بھی ہوا۔ ملک شاہ نے اپنی دوسری بیٹی عباسی خلیفہ المستظہر باللہ کے نکاح میں دی، لیکن خلافت اپنے نواسے کے قبضے میں نہ دے سکا۔ ملک شاہ کا وصال۔ سلطان ملک شاہ فوت ہوا اور اس کی وفات کے ساتھ ہی قوت و طاقت اور مجد و بزرگی کا وہ دور ختم ہو گیا جو 3 سلجوکی بادشاہوں طغرل بیگ، الپ ارسلان اور ملک شاہ سے چلا آ رہا تھا، اور جنگ و جدل اور زوال و انحطاط کا دور شروع ہو گیا۔ الپ ارسلان اور ملک شاہ کے دور میں ایک اور شخصیت جو بہت نمایاں ہوئی نظام الملک طوسی کی شخصیت ہے، جو وزارت کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ اس عظیم المرتبط شخصیت کی سیرت و کردار کا مطالعہ بہت ضروری ہے، جس کی حکمت و دانائی کی بدولت سلجوکی سلطنت کو استحکام نصیب ہوا۔ نظام الملک۔ امام ذہبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں: وزیر کبیر نظام الملک قوام الدین ابو علی حسن بن علی بن اسحاق طوسی بڑے زیرک، معاملہ فہم، بیدار مغز، سعادت مند، دیندار اور باوقار انسان تھے۔ ان کی مجلس علماء و فقہا سے ہمیشہ سجی رہتی تھی۔ نظام الملک نے بغداد میں ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی۔ اسی طرح کی ایک درسگاہ نیشا پور اور ایک طوس میں قائم کی۔ وہ بڑا علم پرور اور علم دوست تھا، طلباء کے لیے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ ان کے ایما پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین عمل میں آئی اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ یکے بعد دیگرے سلطان ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ کا وزیر رہا۔ اپنی خدا داد صلاحیت کی بدولت ممالک محروسہ کی تدبیر کی ظلم و ستم کا خاتمہ کیا۔ رعایا کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک روا رکھا، سرائیں بنوائیں،
اور مختلف علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھنے والے لوگوں کو دنیا کے کونے کونے سے لا کر بغداد میں بسایا اور ان سے استفادہ کیا۔ نظام الملک کے ایما پر ملک شاہ نے با اخلاق، دیندار اور حوصلہ مند سپہ سالاروں اور امیروں کا انتخاب کیا۔ آنے والے دنوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ نظام الملک کا مشورہ صائب تھا۔ واقعی یہ لوگ ان بڑے مناصب کے اہل تھے۔ جن قائدین کا انتخاب عمل میں آیا ان میں سے ایک عظیم نام آق سنکر کا ہے، جو نور الدین محمود کے جد امجد تھے، جو حلب، دیار بکر اور جزیرہ کے فرما روا رہے۔ علامہ ابن کثیر ان کے متعلق لکھتے ہیں، وہ سیرت و کردار اور جود و سخا میں تمام فرما رواؤں سے بڑھ کر تھے۔ آپ کے والد عماد الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کی ابتدا کی، پھر اس کا کام نور الدین محمود نے آگے بڑھایا۔ یہی وہ خاندان ہے جس نے صلاح الدین ایوبی، ظاہر بیرس اور قلاوون کے ذریعے صلیبیوں کے مقابلے میں فتوحات کی بنیاد رکھی اور دنیائے اسلام نے وحدت اور یکجہتی کے عہد کی ابتدا کی۔ آقا سنکر برسکی سلطان محمود سلجوقی کے بہترین قائدین میں سے تھے۔ آق موصل کا امیر بھی تھا۔ اس نے صلیبیوں کے خلاف جہاد شروع کیا اور 520 ہجری باطنیوں کے ہاتھوں اس وقت شہید ہوا جب موصل کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ابن اسیر ان کے متعلق لکھتے ہیں، آپ ایک ترکی غلام تھے اور اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے۔ اہل علم اور صالحین کو بہت پسند کرتے تھے۔ عدل و انصاف ان کے مزاج کا حصہ تھا اور ہر فیصلے میں عدل و انصاف کا پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ بہترین فرما روا تھے، نمازوں کو ان کے اوقات پر پوری پابندی سے ادا کرتے تھے اور رات کے وقت تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ وصال 485 سن ہجری تھا، جمعرات کا دن اور رمضان شریف کا 10واں روز تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو نظام الملک نے مغرب کی نماز ادا کی اور دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ فقہا، قراء، صوفیاء اور ضرورت مندوں کا ایک انبوہ کثیر موجود تھا۔ اسلامی تاریخ کا تذکرہ شروع کر دیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمان نہاوند پہنچے تو وہ کون سا مبارک علاقہ ہے جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا، فارسیوں اور مسلمانوں کے درمیان کیسے کیسے خونی معرکے ہوئے، کون کون سی عظیم شخصیات تھیں جنہیں شہادت سے سرفراز کیا گیا۔ شہداء کا ذکر کرنے کے بعد بولے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ان شہداء کی معیت حاصل ہو جائے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنے مکان سے نکلے اور زنان خانے کی طرف چل دیے۔ قدس دیلمی ساتھ ساتھ ہو لیا، گویا وہ اپنے کسی جرم کی معافی مانگ رہا ہے یا مدد طلب کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ فوراً ہاتھ مارا اور نظام الملک کو شہید کر دیا۔ آپ کو حرم میں لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسماعیلیوں باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے آپ پہلے شخص ہیں۔ نظام الملک کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اسلامی سپاہ چیخ اٹھی۔ بادشاہ حزن و ملال کی تصویر بنے فوراً پہنچے اور اتنے روئے کہ ہچکی بند گئی۔ وہ 1 گھنٹے تک شہید کے پاس بیٹھے رہے۔ نظام الملک نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور پھر دین ہی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ وہ خوش بختی کی زندگی جیے اور قابل تعریف، شاندار اور شہادت کی موت مرے۔ قاتل خیمے کی رسی سے الجھا اور گر پڑا۔ نظام الملک کے غلاموں نے اسے فوراً آ لیا اور قتل کر دیا۔ آپ کے خادموں کا بیان ہے کہ جب ان کے آخری سانس تھے تو آخری الفاظ جو منہ سے نکلے وہ یہ تھے، میرے قاتل کو قتل نہ کرنا، میں نے اسے معاف کر دیا، کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفرین کے حوالے کر دی۔ اہل بغداد کو جب نظام الملک کی شہادت کی خبر ہوئی تو سارا شہر تصویر غم بن گیا۔
وزیر اور روسا 3 روز تک تعزیت کی غرض سے بیٹھے۔ ابن عقیل نظام الملک کے بارے میں کہتے ہیں، نظام الملک کے جود و کرم، عدل و انصاف اور احیاء دین کے لیے اس کی کوششوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ کا دور اہل علم کی حکومت کا دور تھا، پھر یہ دور آپ کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ وہ رمضان میں حج کے لیے جانے والے تھے، لیکن سفر آخرت اختیار کیا۔ اللہ کریم آپ پر رحمت فرمائے۔ آپ دنیا و آخرت کے ایک بادشاہ کی حیثیت سے فوت ہوئے۔ باقی اگلی ویڈیو میں سنیں۔